بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ ناظرین، آپ نے کبھی کسی کی ذاتی ڈائری پڑھی ہے؟ ویسے آج سے کچھ عرصہ قبل جو ہے لوگوں کا ایک عادت ہوتی تھی، روٹین ہوتی تھی کہ لوگ اپنی سارے دن کی روداد اور سارے دن کا جو بھی انہوں نے کیا ہوتا تھا وہ رات کے وقت بیٹھتے تھے اور ایک ڈائری میں ایک کاپی پہ اس کو جو ہے وہ تحریر کیا کرتے تھے، اور وہ فیلنگز، وہ احساس و خیالات جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے وہ ڈائری میں لکھ کے سیو کرتے تھے اور ان کی ایک یادداشت جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی تھی۔ ویسے تو لوگوں کی وہ ڈائریاں چوری چھپے پڑھنا جو ہے وہ بڑی معیوب بات ہے، اور لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا ان کی اجازت کے بغیر یہ بہت بری بات ہے۔ ہم نے آج 3 شخصیات کی ذاتی زندگی جو ہے وہ ان کی ڈائری سے جانی ہے۔ ویسے تو آپ ان تینوں کو جانتے ہیں، ہم ان کا تعارف آپ سے کروائیں گے اور ان کی ذاتی زندگی کے چند واقعات آپ تک رکھیں گے۔ یہ 3 شخصیات ہیں آدم، حوا اور شیطان۔ ناظرین، یہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہے مارک ٹوین نے، جو 1876 میں لکھی گئی، اور اس کا اردو میں ترجمہ منظور ممتاز نے 1962 میں کیا، اور ممتاز پبلیکیشن لاہور نے جو ہے وہ اسے شائع کیا۔ یہ تقریباً 100 صفحات کے قریب ایک کتاب ہے۔ کتاب کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم مصنف کا تھوڑا سا تعارف لے لیں، مارک ٹوین جو ہے یہ امریکی تاریخ دان اور ایک امریکی مصنف اور ادیب تھا، اور بہت سی اس کی کتابیں جو ہیں وہ بیسٹ سیلنگ رہی ہیں اور لوگوں کا بڑا پسندیدہ یہ رائٹر تھا اور اس کی کتابیں بڑی پسند کی جاتی تھیں۔ جس طرح پاکستان میں اردو ادب میں سعادت حسن منٹو کی کتابوں کو شروع میں انتہائی لغو اور بہت ہی برا خیال کیا گیا، اور بعد میں اردو ادب میں ماسٹرز کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے سعادت حسن منٹو کے بغیر جو ہے وہ ماسٹرز کلیئر نہیں کر سکتے، اسی طرح مارک ٹوین کی یہ کتاب بھی شروع میں بڑی لغو خیال کی گئی، لیکن آج یہ ایک ادبی شاہکارہ جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے آدم، حوا اور شیطان کی ڈائری، اور اس کا مرکزی خیال اور اس کی تھیم یہ ہے کہ دنیا کے 2 پہلے انسان جب جنت سے دنیا میں آئے تو اس پوری اکیلی دنیا میں جہاں پہ صرف وہ 2 لوگ تھے، ان کے احساسات کیا تھے اور کیسے انہوں نے اپنا ابتدائی دور جو ہے وہ گزارا۔ ناظرین، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ادیب جب بھی کوئی ادبی تخلیق کرتا ہے، جب بھی کوئی کردار تخلیق کرتا ہے، تو وہ اس کردار میں جان تبھی ڈال سکتا ہے، اس کے ساتھ انصاف تبھی کر سکتا ہے جب وہ اس کردار کے اندر شامل ہو جائے یا اس کردار کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ اس کی بہت معروف اگزامپل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکوہ جواب شکوہ اور ابلیس کی مجلس شورا، اور اس طرح بہت سی ملتی جلتی جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری ہمیں ملتی ہے، کہ جس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اس کردار کی جگہ پہ رکھ کے ساری جو ہے وہ شاعری تخلیق کی۔ اس طرح کی تخلیق کو پڑھنے کے بعد قاری کو اور پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ کردار جیتے جاگتے ہمارے سامنے جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ مستنصر حسین تارڑ سے کسی خاتون نے ایک مجلس میں پوچھا کہ آپ مرد ہو کر نسوانی کردار اتنے خوبصورت کیسے تخلیق کر لیتے ہیں؟ آپ کے نسوانی کرداروں میں اتنی جان کیسے آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مرد کی تصنیف ہے؟ تو مستنصر حسین تارڑ نے کہا کہ جب میں کوئی کردار تخلیق کرتا ہوں تو میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں، اتنا زیادہ سوچتا ہوں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ کردار میرے اندر آ چکا ہے اور میں اس کردار کی جگہ پہ چلا گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک نسوانی کردار، ایک پریگننٹ عورت کا کردار جو ہے وہ تخلیق کیا، اور اس کے بارے میں نے اتنا زیادہ سوچا کہ مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ میں خود پریگننٹ ہوں۔ تو اس کتاب آدم، حوا اور شیطان کی ڈائری کو بھی دنیا کے 2 پہلے انسانوں کی کہانی اور 2 پہلے کرداروں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیا جائے کہ مارک ٹوین نے ان دونوں کی کردار نگاری کی ہے۔ اس کو صرف ایک ادبی تخلیق اور ایک ادبی شاہکارہ سمجھ کر پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس کتاب کی ساری باتیں اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث سے بہت زیادہ میچ کرتی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ کتاب ایک ادبی شاہکارہ ہے، ایک ادیب کے قلم سے جو ہے یہ کتاب آئی ہے،
اور اس کو ادیب نے ایک خود نوشت ایک اپنی ذاتی ڈائری کے پیرائے میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس لیے فتوے سے گریز کیا جائے اور اس کتاب کو ایک ادبی تخلیق سمجھ کے پڑھا اور سمجھا جائے۔ ناظرین، اس کتاب کو آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو دنیا کے دو پہلے انسانوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، وہ دو انسان جن کو عیش و عشرت اور بہت ہی خوبصورت زندگی سے جنت سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا گیا جہاں ان کے اوپر دکھ آ رہے ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں اور مشقتیں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلا دکھ آدم اور حوا کو ملا وہ تھا تنہائی کا دکھ، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو ہے وہ دنیا کے الگ الگ کونے پہ جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ تو جب آپ اپنے آپ کو دنیا کے دو پہلے انسانوں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں گے تو آپ کو ان کی تکلیف اور ان کی مصیبت اور ان کی مشقت کا احساس ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آدم کی ڈائری اور ان دنیا کے پہلے انسان کی ڈائری کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان لکھتا ہے کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں اس گھر کا اور اس جگہ کا نام باغ ارم ہے۔ یہاں ہر وہ چیز موجود ہے جو مجھے خوش رکھتی ہے اور جو مجھے سکون دیتی ہے، لیکن میں یہاں پہ اکیلا نہیں ہوں۔ یہاں میرے ساتھ ایک اور مخلوق بھی ہے جسے میں نے ایک دن اچانک دیکھا۔ دکھتی تو وہ میرے جیسی ہے، لیکن اس کے سر کے بال میرے سر کے بالوں سے لمبے ہیں۔ میں تنہائی پسند ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ یہ نئی مخلوق ہر چیز کا نام رکھ دیتی ہے، جس کو بھی دیکھتی ہے اس کا ایک نام جو ہے یہ مقرر کر لیتی ہے۔ میں اس دوسری مخلوق سے فرار چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمیشہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسری مخلوق چپ رہا کرے، لیکن یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے اور یہ بولتے ہوئے بالکل نہیں تھکتی۔ یہ کہتی ہے کہ میرا نام حوا ہے۔ اس کی دوستی بہت سے جانوروں سے ہے۔ اس کے دوستوں میں ایک جانور سانپ بھی اس کا دوست ہے، جو اسے مختلف قسم کے پھل لا کر جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ سانپ اس کے دوستوں میں شامل ہے، تو میں اکثر اسے منع کرتا رہتا ہوں کہ سانپ کے دیے ہوئے پھلوں کو نہ کھایا کرو۔ سانپ اسے اکثر ایک درخت کا پھل کھانے پہ اکساتا ہے، لیکن میں اسے منع کرتا ہوں کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، کیونکہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک دن سانپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر حوا نے وہ پھل خود بھی کھا لیا اور مجھے بھی کھلا دیا۔ بس وہ پھل کھانے کی دیر تھی کہ ہم دونوں کو زبردستی باغ ارم جو ہمارا گھر تھا اس سے نکال دیا گیا، اور ہمیں ایسے نکالا گیا جیسے کسی کو سزا دی جاتی ہے، اور ہم نے بہت ہی دکھ اور تکلیف میں وہ گھر چھوڑا۔ جب اس نئے گھر میں آ کر میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میں اب پہلے والے گھر میں نہیں ہوں، میں ایک نئے گھر میں آ گیا ہوں، اور یہاں میرے پاس وہ دوسری مخلوق جس کا نام حوا تھا وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہاں مجھے ہر کام خود کرنا پڑتا ہے، جبکہ پہلے گھر میں میرے سارے کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ یہاں مجھے اپنا کھانا بھی خود بنانا پڑتا ہے، جبکہ پہلے گھر میں مجھے کھانا بنا بنایا ملتا تھا۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے اکثر میں تھک جاتا ہوں، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے پھر مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ایک دن اچانک مجھے وہ دوسری مخلوق حوا بھی نظر آ گئی، اور اب میں اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایک دن میں گھر سے باہر گیا تو جب میں واپس آیا تو حوا کے پاس ایک اور مخلوق تھی جو بالکل مچھلی جیسی تھی، اور حوا نے کہا کہ میں نے اس کا نام قابیل رکھا ہے۔ وہ نئی مخلوق مجھے دکھنے میں تو مچھلی جیسی لگتی تھی، لیکن وہ مچھلی کی طرح تیر بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی وہ مینڈک تھا کہ مینڈک کی طرح وہ اچھل بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی وہ کوئی جانور یا پرندہ تھا کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح چل اور اڑ بھی نہیں سکتی تھی وہ مخلوق، نہ ہی وہ مخلوق ایک سانپ کی طرح تھی کہ وہ سانپ کی طرح رینگتی بھی نہیں تھی۔ یہ نئی مخلوق جس کا نام حوا نے قابیل رکھا تھا یہ ہم میں سے بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ ہماری طرح چل پھر نہیں سکتی تھی، بلکہ یہ مخلوق ہمیشہ لیٹی رہتی تھی، اور وہ بھی ٹانگیں اوپر کر کے۔ میں نے ایک دن سوچا کہ جب کہیں حوا باہر جائے گی تو میں اس کو کھول کے دیکھوں گا کہ یہ اصل میں یہ مخلوق ہے کیا۔ اس نئی مخلوق کے آنے کے بعد حوا کی فطرت بھی تبدیل ہو گئی، اور حوا نے میرے خیال کی بجائے زیادہ خیال جو ہے وہ اس نئی مخلوق کا رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نئی مخلوق نے چلنا شروع کر دیا، لیکن ہماری طرح چلنے کے بجائے اس نئی مخلوق نے 4 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا، لیکن اس کی اگلی 2 ٹانگیں جو ہیں وہ چھوٹی تھیں، پچھلی 2 ٹانگیں اس کی بڑی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک کینگرو ہے۔
میں نے بہت تلاش کیا کہ مجھے کہیں سے ایک کینگرو ملے. میں اس کینگرو کو تلاش کر کے جب گھر لے کے آیا تو اس چھوٹی اور نئی مخلوق نے اتنی زیادہ آوازیں نکالی اور اتنا زیادہ شور مچایا کہ وہ جو کینگرو تھا وہ ڈر کے بھاگ گیا. میں بہت دیر سوچتا رہا کہ میں اس جیسی کوئی دوسری مخلوق پکڑ کے لاؤں تاکہ یہ دونوں ایک جیسے کہیں پہ رہیں اور خوش رہ سکیں، مگر مجھے جنگل میں اس جیسی کوئی مخلوق نظر نہیں آئی. اور کچھ عرصہ گزرتا ہے تو یہ نئی مخلوق اپنی دونوں ٹانگوں پہ ہماری طرح چلنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ہوا کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے. جیسے ہی ہوا ہاتھ چھڑاتی ہے یہ نئی مخلوق جو ہے وہ رک جاتی ہے اور گر جاتی ہے. اب اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے دانت بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے ان دانتوں سے بہت خوف آتا ہے. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں جب بھی کہیں جاؤں تو میں اس کے منہ کے اوپر ایک کور لگا کے جاؤں تاکہ یہ کہیں میرے جانے کے بعد ہوا کو نقصان نہ پہنچا دے. کچھ اور عرصہ گزرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں جاؤں اور وہاں جا کر اس جیسی ایک اور نئی مخلوق تلاش کر کے لے کے آؤں. جب میں اپنے گھر سے نکلا اور کافی عرصے کے بعد واپس اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہوا کے پاس اس جیسی ایک اور مخلوق تھی. ہوا نے اس کا نام جو ہے وہ حابیل رکھ دیا. یہ دونوں ایک نسل سے تھے لیکن ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا. مجھے ہوا کے ساتھ رہتے ہوئے اب ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے. اب ہمارے پاس حابیل اور قابیل کے علاوہ اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ہماری نسل میں شامل ہیں. حابیل ایک شریف انسان ہے لیکن قابیل جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. ناظرین، یہاں پہ دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی ڈائری کا اختتام ہوتا ہے. آئیے اب چلتے ہیں دنیا کے دوسرے انسان ہوا کی طرف. دنیا کا دوسرا انسان ہوا لکھتی ہیں اپنی ڈائری میں، میری عمر 1 دن ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کسی چیز کا حصہ ہوں، جیسے کسی مکمل چیز کا کوئی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کل کا ایک جز ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چیز کا حصہ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک تجربہ ہوں. جہاں میں رہتی ہوں وہ میرا گھر باغ عدن جو ہے وہ میری ہی طرح خوبصورت ہے. یہاں مجھے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں میسر ہیں. یہاں مجھے طرح طرح کا لباس جو ہے وہ میسر ہے. ایک دن اچانک چلتے چلتے میری نظر ایک مخلوق پر پڑی. مجھے لگا کہ یہ مخلوق میرے جیسی ہے یا میں اس جیسی ہوں. میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک گھر میں چلا گیا. جب میں اس کے گھر میں گئی تو میں نے اس کا نام آدم رکھا. اب میں گاہے بگاہے اس کا پیچھا کرتی تھی، تعقب کرتی تھی. ایک دن اچانک وہ بول پڑا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے اس گھر باغ عدن میں میرے علاوہ کوئی اور بھی بول سکتا ہے، کیونکہ مجھے بولنا بہت زیادہ پسند ہے. آدم کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت عرصہ بیت گیا ہے. اس دوران ہمیں اپنا پرانا گھر چھوڑنا پڑا. ہمارا پرانا گھر بہت خوبصورت تھا. اس میں ہمارے لیے بہت سی آسائشیں اور بہت تعیشات تھیں. نئے گھر میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبت میں رہتے ہیں. باغ عدن ہمارا پرانا گھر تھا، لیکن جہاں ہم نئے گھر میں آئے ہیں اس گھر کا نام زمین ہے. آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے عادی ہو رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آدم کے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہتی ہوں. ہمارے نئے گھر میں پیدا ہونے والے میرے بڑے بیٹے قابیل نے میرے چھوٹے بیٹے حابیل کو ایک دن بہت مارا. اتنا مارا کہ چھوٹا بیٹا حابیل جو ہے وہ سو گیا. ہم نے کافی دن انتظار کیا کہ حابیل جو ہے وہ اٹھے گا، اپنی نیند سے جاگے گا، لیکن وہ نہیں جاگا. جب وہ نہیں جاگا تو ہمیں احساس ہوا کہ اس نئے گھر میں ہم انسانوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق رہتی ہے اور اس مخلوق کا نام ہے موت. ناظرین، یہاں پہ دنیا کے دوسرے انسان ہوا کی ڈائری کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں ان دونوں کے دشمن شیطان کی ڈائری کی طرف. وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان اپنی ڈائری کا آغاز کرتا ہے کہ میں ایک دن شجر ممنوعہ کے قریب جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا جب میں نے ان دونوں کو، آدم اور ہوا کو دیکھا. یہ دونوں بہت خوبصورت تھے. مجھے ان کی خوبصورتی دیکھ کر بہت زیادہ حسد ہونے لگا اور مجھے یہ انتہائی برے لگنے لگے. میں سوچتا ہوں کہ میں کسی دن ان کو شجر ممنوعہ کھلاؤں، اس کا پھل کھلاؤں اور اپنی انا کو تسکین پہنچاؤں. آخرکار ایک دن مجھے وہ موقع میسر آ گیا. میں ان دونوں کے پاس گیا اور میں نے جا کر ہوا کی اتنی زیادہ تعریف کی، بہت زیادہ تعریف کی، جس سے ہوا جو ہے وہ بہت خوش ہوئی. اسی خوشی میں نے شجر ممنوعہ کا پھل نکال کر ہوا کو دیا
اور میں نے ان دونوں سے کہا کہ جب آپ یہ پھل کھاؤ گے تو آپ کو اخلاقی شعور آئے گا، اور اس اخلاقی شعور سے آپ کو ہر چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ حوا پھل کھانے پر راضی تھی، اس نے آدم کی طرف دیکھا لیکن آدم نے انکار کیا، لیکن حوا نے اس کے انکار کو اہمیت نہیں دی اور پھل کھا لیا۔ بس وہ پھل کھانے کی دیر تھی، جیسے ہی وہ پھل حوا نے کھایا، حوا کی خوبصورتی زائل ہونا شروع ہو گئی، اس کا چہرہ جھریوں بھرا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پیدا ہو گئے، اس کی جلد کھردری اور ویران ہو گئی۔ اس خوبصورت نوجوان جس کا نام آدم تھا، اس نے بھی وفاداری نبھائی اور آخر اس نے بھی پھل کھا لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے پھل کھایا، وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور ان دونوں کو باغ عدن کو چھوڑنا پڑا، اور جیسے ہی وہ باغ عدن سے نکلے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ناظرین، یہ وہ واقعات ہیں جو مائیکل ٹوین نے آدم، حوا اور شیطان کی ڈائریز کی شکل میں جو ہے وہ لکھے۔ ناظرین، ان تینوں کی ڈائری سے جو ہمارے لیے سبق اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ شیطان تب بھی دشمن تھا، آج بھی ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کے تب بھی یہی ہتھیار تھے جو ان ڈائریز میں بیان ہوئے ہیں، اور آج بھی وہی ہتھیار شیطان جو ہے وہ یوز کرتا ہے، اور ہمیں اسی طرح نقصان پہنچا کر شیطان کو خوشی ملتی ہے جیسے شیطان کو تب خوشی ملی تھی جب اس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ اپنے دشمن کو پہچانیے، اور اس کے وار کو پہچانیے، اس کا طریقہ واردات پہچانیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔